السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ پھر یعنی دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی اس وقت کہا جائے گا کہ یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ سورہ الرحمن کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی جن آیتوں کی تلاوت ترجمانی پیش کی گئی وہ آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 45 تک۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں بات آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن اور انس کو اے زمین کے بوجھو کر کے خطاب کر رہا ہے، اس زمین پہ جو بوجھ بنے ہوئے ہیں، ان قریب ہم تم سے باس پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ پھر اے گروہ جن اور انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے بارڈر سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دیکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے، بھاگنے کی کوشش کرو گے، تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ پھر کیا بنے گا اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ اے جن اور انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ ایسا منظر ہوگا جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ جو آج ہمیں آسمان نیلا دکھتا ہے، اس دن کیا ہوگا؟ وہ سرخ دکھے گا، اور آسمان کے پیچھے جو غیب کی چیزیں ہیں وہ ہمیں دکھنے لگیں گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب آگے کی آج جو تلاوت کی گئی آیتیں ہیں، بہت اہم آیتیں ہیں۔ سورہ رحمان کا جب ہم ترجمہ پڑھتے اور تفسیر جب ہم پڑھتے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی اہم آیتیں ہیں اور کتنی اہم باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ہماری رہنمائی کے لیے فرمایا۔ اس روز یعنی قیامت کے دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔
یعنی اب اس کی تشریح آگے کا یہ فقرہ کر رہا ہے کہ مجرم وہاں پر اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ مجرم جو ہے، جو گنہگار ہوں گے، جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، وہ اپنے چہروں سے جو ہے پہچان لیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس عظیم الشان مجمع میں جہاں تمام اولین اور آخرین اکٹھے ہوں گے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان، تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکٹھا کرے گا۔ یہ پوچھتے پھرنے کی ضرورت نہ ہوگی کہ کون کون لوگ مجرم ہیں، ایسا نہیں ہوگا معاملہ۔ نہ کسی انسان یا جن سے یہ دریافت کرنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ وہ مجرم ہے یا نہیں ہے۔ مجرموں کے اترے ہوئے چہرے اور ان کی خوف زدہ آنکھیں اور ان کی گھبرائی ہوئی صورتیں اور ان کے چھوٹتے ہوئے پسینے خود ہی یہ راز بتا دینے کے لیے کافی ہوں گے کہ وہ مجرم ہے۔ دیکھو کتنا بھیانک منظر ہے اس دن کا۔ مجرمین کو جو ہے اور نیک لوگوں کو پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ غاشیہ کے اندر کیا فرمایا؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، کتنے چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، یعنی مشقت کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے۔ تسلی نارا حامیہ، دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقی من عین آنیہ، کھولتے چشمے کا پانی انہیں پلایا جائے گا۔ پھر تسقی من عین لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے جھاڑ کانٹے کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا، اور ایسا ہوگا لیس، جو لا یسمن ولا یغنی من جوع، یعنی ایسا ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوکی کو دفاع کرے گا۔ یہ ہوگی وہ جہنم میں جانے والوں کی کیفیت۔ اب یہ ہم بار بار جب ہم پڑھیں گے، اس کا اعادہ کرتے رہیں گے، اس سے ٹچ میں رہیں گے، قیامت کے مناظر کا یہ کرنے سے ہمارا کیا ہوگا؟ ایمان بڑھے گا، خوف خدا پیدا ہوگا، اور جب ایمان بڑھنے سے پھر اس کا اظہار ہمارے عمل میں آئے گا۔ اسی لیے جو ہے ہم کو یہ کرنے کی، مطالعہ کرنے کی، قرآن مجید سے ٹچ میں رہنے کی ضرورت ہے۔ پولیس کے گھیرے میں اگر ایک ایسا مجمع آ جائے جس میں بے گناہ اور مجرم دونوں قسم کے لوگ ہوں، تو بے گناہوں کے چہرے کا اطمینان اور مجرموں کے چہرے کا اضطراب بیک نظر بتا دیتا کہ اس مجمع میں مجرم کون ہے اور بے گناہ کون ہے۔ ہے نا؟ کچھ چہرے، فیس از دی انڈیکس آف دی مائنڈ، انسان کا چہرہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ انسان کی اندرونی کیفیت کیسی ہے۔ وہ خوش و خرم ہے تو اس کا چہرہ الگ ہوگا، وہ پریشان ہے، غم زدہ ہے، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، تو اس کے چہرے کا یہ جو ہے یہ الگ اثرات جو ہے اس کے الگ الگ ہوں گے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگاتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ غاشیہ میں؟ کچھ چہرے اس روز جو ہے خوف زدہ ہوں گے، رسوا ہوں گے، اور پھر آگے جنتیوں کا کچھ چہرے جو ہے اس روز کیا ہوں گے؟ وہ بارونق ہوں گے فرمایا۔ دیکھو کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے یہاں سے گزر جائیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ ہمارا جو شمار ان بارونق چہروں کے اندر ہو، بارونق چہروں کے اندر ہو۔ وہاں پر جب اللہ کے سامنے ہم ٹھہریں تو یہ مجرم کی حیثیت سے نہیں بلکہ فرما بردار کی حیثیت سے ہم ٹھہریں۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے، اس کے لیے رائے حق میں چلنے پر جو مصیبت آتی ہے اس پر ہم کو صبر کرنا ہے۔ اب دنیا میں یہ کلیہ بس اوقات اس لیے غلط ثابت ہوتا کہ دنیا کی پولیس کے بے لاگ انصاف پسند ہونے پر لوگوں کو بھروسہ نہیں ہوتا، بلکہ بارہا اس کے ہاتھوں مجرموں کی بنسبت شریف لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا
کوئی واقعہ ہو گیا تو یہ کہ اکثر عوام جو ہے وہ پولیس کو شکایت کرنے کے لیے ڈرتی ہے۔ کیوں یہ ڈرتی ہے؟ اس لیے کہ بار بار پولیس اسٹیشن جانا پڑے گا، بار بار سوال جواب ہوں گا، بار بار پوچھا جائے گا کیسے ہوا، کیا ہوا، تو وہ ہراسمنٹ کے ٹائم جانے کی وجہ سے، ٹائم اور نہیں رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ہوتی ہے، تو اس طریقے سے جو ہے پریشان ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں یہ ممکن ہے کہ اس پولیس کے گھیرے میں آ کر شریف لوگ مجرموں سے بھی زیادہ خوف زدہ ہو جائیں، مگر آخرت میں کیا ہے؟ جہاں ہر شریف آدمی کو اللہ تعالیٰ کے انصاف پر کامل اعتماد ہوگا، کامل بھروسہ ہوگا، اور امید بھی کرے گا کہ اللہ تو جو ہے تیرے پر میرا بھروسہ ہے، تو جو فیصلہ کر دے وہ بالکل صحیح، تو انصاف کر، تو مجھے میرا حق دلا، مجھ پر جو ناانصافی ہوئی اور جو لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ان کو تو سزا دے، اور وہاں پر جو ہے کوئی اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے پاس ایسی طاقت ہوگی کہ جو مجرم ہے اس کو لے آیا جائے گا اور مجرم کو اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ وہ قوت اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، وہ ریسورسز اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، جتنی تکلیف دی گئی ہے اتنا اس کو سزا وہاں پر دی جائے گی۔ آگے اب یہ جو گھبراہٹ ہے صرف انہی لوگوں پر دنیا میں طاری ہوگی، ان پر طاری ہوگی جن کے ضمیر خود اپنے مجرم ہونے سے آگاہ ہوں گے، اور جنہیں میدان حشر میں پہنچتے ہی یہ یقین ہو جائے گا کہ اب ان کی وہ شامت آ گئی جسے ناممکن یا مشتبہ سمجھ کر وہ دنیا میں جرائم کرتے رہے تھے۔ آج انسان جرم کیوں کرتا؟ اس لیے کرتا کہ وہ جو ہے اس کے اندر خوف خدا نہیں رہتا۔ دوسری چیز یہ کہ جواب دہی کا احساس نہیں رہتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جو ہم کرتے ہیں یہیں پر اس کا انجام، یہیں پر اس کا نتیجہ ملنے والا ہے۔ آخرت کب ہوگی، قیامت کب آئے گی، کس نے دیکھا، کیا دیکھا، وہ اس کا جو ہے یقین جو ہے ضعیف ہوتا، کمزور ہوتا، نہیں کے برابر ہوتا۔ اس لیے وہ کیا چاہتا ہے؟ دنیا میں ہی اپنے نصیب کا اپنا جو ہے اپنی چیزیں، اپنی خواہش نفس کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہے، اور صحیح غلط کو نہیں دیکھتا، اہدنا الصراط المستقیم پر نہیں چلتا، غلط راستوں پر چلتا، اور اپنے خواہش نفس یا باپ دادا کے رواج اور دوسرے جرائم وغیرہ میں جو پھر وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرمایا، قیامت کے دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ وہ خود ظاہر ہو جائے گا، جیسے سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کچھ چہرے بارونق ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہے کیا ہوں گے؟ رسوا ہوں گے اور پریشان ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا، پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کی تفسیر میں ہے کہ جرم کی حقیقی بنیاد قرآن مجید کی نگاہ میں یہ ہے کہ بندہ جو اپنے رب کی نعمتوں سے متمتع ہو رہا ہے، اپنے نزدیک یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ نعمتیں جو ہے کسی کی دی ہوئی نہیں ہے بلکہ آپ سے آپ اسے مل گئے ہیں۔ اکثر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کا یہ کیا رہتا ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں جو ہے آپ سے آپ مجھے میرے نصیب، میرے تقدیر، میرے لک کے مطابق جو ہے مجھے مل گئی ہے، یا یہ کہ یہ نعمتیں اللہ کا عطیہ نہیں بلکہ اس کی اپنی قابلیت، اپنا علم یا اپنی خوش نصیبی کا ثمرہ ہے، یا یہ کہ ہیں تو اللہ کا عطیہ مگر اس اللہ کا اپنے بندے پر کوئی حق نہیں ہے، یا یہ کہ اللہ نے خود یہ مہربانیاں اس پر نہیں کی ہیں بلکہ کسی دوسری ہستی نے اس سے کروا دی ہیں۔ یہی وہ غلط تصورات ہیں جن کی بنا پر آدمی اللہ سے بے نیاز اور اس کی اطاعت اور بندگی سے آزاد ہو کر دنیا میں وہ کام کرتا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اور وہ کام نہیں کرتا
جس نے اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے۔ کتنی بہترین تشریح کی گئی ہے، ہاں، کتنا اچھی طریقے سے بات کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے ہر جرم اور ہر گناہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے احسانات کی تکذیب ہے، جھٹلانا ہے، قطع نظر اس سے کہ کوئی شخص زبان سے ان کا انکار کرتا ہو یا اقرار، مگر جو شخص فی الواقع جھٹلانے کا ارادہ نہیں رکھتا بلکہ اس کے ذہن کی گہرائیوں میں تصدیق موجود ہوتی ہے، وہ احیاناً کسی بشری کمزوری سے کوئی قصور کر بیٹھے تو اس پر استغفار کرتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چیز اسے مکذبین میں شامل ہونے سے بچا لیتی۔ یہ ہے ایمان والے کا اور انکار کرنے والے کا فرق۔ کتنا بڑا فرق ہے، کتنا زبردست فرق ہے۔ اسی وجہ سے ایک ایمان والا جنت میں جاتا اور انکار کرنے والا جہنم میں جاتا۔ اب اس کے سوا باقی تمام مجرم در حقیقت اللہ کی نعمتوں کے مکذب اور اس کے احسانات کے منکر ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تم لوگ مجرم کی حیثیت سے گرفتار ہو جاؤ گے، اس وقت ہم دیکھیں گے کہ تم ہمارے کس کس احسان کا انکار کرتے ہو۔ جب گرفتار ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ کس کس احسان کا تم انکار کرتے ہو۔ سورہ تکاثر میں یہی بات اس طرح فرمائی گئی کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس روز ضرور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں باس پرس کی جائے گی جو تمہیں دی گئی تھیں، یعنی پوچھا جائے گا یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی یا نہیں۔ ہر انسان سے پوچھا جائے گا دی تھی یا نہیں، اور انہیں پا کر تم نے اپنے محسن کے ساتھ یعنی اپنے اللہ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، اور اس کی نعمتوں کو تم نے کس طرح استعمال کیا۔ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے جو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کو جو ہے ہم صحیح طریقے سے استعمال کرنا، جیسے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں۔ چونکہ یہ جو مال، دولت، رزق، صلاحیت، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر ہم کو دیا ہے، اور اس کا امتحان اللہ تعالیٰ لے رہا ہے۔ کسی کو زیادہ دے کر لے رہا ہے اور کسی کو کم دے کر لے رہا ہے، تو دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ امتحان ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہے کسی زیادہ ملنے والے کو دیکھ کر نہ اس سے حسد کرنا چاہیے، نہ اس سے مروب ہونا چاہیے، نہ اس کی خواہش نہ کرنا چاہیے، بلکہ اللہ نے جتنا دیا اس کا ہم اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر اگر ہم اس کا ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اور عطا کرے گا، اور عطا کرے گا۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے باغ میں گئے۔ ایک صحابی نے پھر ان کو اچھے کھجور ان کے سامنے لا کر پیش کیا، ٹھنڈا پانی ان کو پیش کیا، چھاؤں میں بیٹھ کر آپ نے اور ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ نے نوش فرمایا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جانتے ہو یہ جو نعمت ہے اس نعمت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ حالانکہ کتنی معمولی چیزیں تھیں، کھجور، ٹھنڈا پانی، چھاؤں، یہ چیز میں بیٹھ کے وہ پی رہے تھے، اور جو ہے پانی ٹھنڈا پی رہے تھے اور کھجور کھا رہے، بڑی چیز نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ بھی نعمت ہے اور ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے جو بھی رزق جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں، ایک تو بسم اللہ تو پڑھنے چاہیے، اور اللہ کا جو بعد میں اس کی جو دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین پڑھنا چاہیے۔ تو یہ اس کا شکر ادا کرنا، اور اس کو اللہ نے اگر زیادہ دیا ہے تو اپنے نفس کے مطابق خرچ نہیں کرنا۔ اللہ نے جیسا ہے کنٹرول کر کے جہاں کرنا ہے جہاں نہیں کرنا ہے ویسا کرنا، اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنا، چونکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت وہ اپنے علم اور اپنی حکمت پر دیتا ہے، اس کا مس یوز نہیں کرنا۔
یہ بہت امپورٹنٹ بات ہمیں اس سے سمجھنا چاہیے اور اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا جا رہا، مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ قیامت کے دن مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ بات ہمارے سامنے آ گئی، اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ کیسا منظر ہوگا دیکھو، اللہ تعالیٰ کیسا یاد دلاتے رہتا، دیکھو یہ دنیا کی زندگی ٹیمپرری ہے، تم کو ایک دن ہمارے پاس آنا ہے اور تم کو جو ہے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، ایسا۔ تو اور سورہ اس کے اندر بھی سورہ علق کے یہ آخری آیتوں کے اندر بھی فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ جو اس میں یہ بتایا گیا کہ انسان کے دماغ کے اندر ایک پورشن ہے سامنے کا جو بدی کو ابھارتا ہے، اور اسی لیے سامنے کے پیشانی کے بال، یہاں پر بھی پیشانی کے بال کا تذکرہ ہے، وہاں پر بھی فرمایا گیا پیشانی کے بال سے گھسیٹ کر مجرمین کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دیکھو کتنا بھیانک منظر ہوگا وہ، نافرمانی کرنے کی عوض میں کتنا یہ ہوگا۔ تو آج انسان خدا کا خوف نہ رکھنے کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا، رسول کی نافرمانی کرتا، خوف خدا نہیں رکھتا، بلکہ بے تحاشا اپنے حساب سے ظلم کرتا، زیادتی کرتا، حقوق مارتا، کیا کیا نہیں کرتا۔ تو یہ ان کا انجام اس دن ہونے والا ہے۔ اب آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن چیزوں کو، وہاں پر تو وقت ہی نہیں رہے گا۔ انفیکٹ انسان کی موت سے پہلے تک، موت کی خرخراہٹ سے پہلے تک اللہ تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا کہ وہ توبہ کرے، اللہ سے رجوع کرے، استغفار کرے، اور جو ہے گناہوں کی معافی بخشش طلب کرے۔ تو یہ سب جو ہے دنیا کے اندر موت سے پہلے تک کا ہے۔ جہاں موت کی خرخراہٹ کا شروع ہو گیا وہاں ڈور کلوزڈ، وہاں کوئی بات جو ہے نہیں۔ اسی لیے موقع، ہر وقت جو موقع ملتا ہے ہم کو اس موقع سے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے رہنا، معافی مانگتے رہنا، استغفار کرتے رہنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب ایک لفظ وہاں کہنے کا ہم کو مہلت نہیں رہے گی، سبحان اللہ کہنے کا ہم کو مہلت قیام نہیں ملے گی آخرت۔ تو وہاں انسان سوچے گا کہ میں ایک دفعہ کہہ لیا ہوتا تو میرا کتنا بڑا اس کا فائدہ ہوا ہوتا۔ تو یہ دنیا کی زندگی غنیمت کو جان کر اس کے وقت کو ضائع نہ کر، اس کے وقت کا ہم صحیح استعمال کریں، اور اس وقت کے ذریعے سے قرآن مجید پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مجھے اور ہم تمام جو ہے اس وقت کا صحیح استعمال کر کے ہم جنت میں جانے کا راستہ ہم بنانا چاہیے، نہ کہ اس وقت کو ضائع کریں، وقت کو فضول کاموں میں لگا دیں، لغو باتوں میں، موبائل میں لایانی چیزیں دیکھ کر ضائع نہ کریں۔ اس سے ہوگا کیا؟ دوزخ کی طرف جائیں گے پھر، اور کتنا رسوا ہوں گے، بے عزت ہوں گے اللہ کے سامنے اس دن کھڑے ہونے کا جب موقع رہے گا، اور ہمارے جرائم زیادہ ہوں گے تو کیا حساب سے کھڑے ہوں گے وہاں پر۔ تو اس لیے دنیا کی زندگی کو جو ہے ہم بہت اہم سمجھ کر اللہ کی فرما برداری اور اس کے شکر گزاری میں گزارنا، اور اس پر جو مصیبت، تکلیف، بیماری جو بھی آتی ہے صبر کرنا، لیکن استقامت پر ڈٹے رہنا، اور بیماری ہوئی، کچھ مصیبت پریشانی ہے تو اس کی تدبیر بھی کرنا۔ ایسا نہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے کیا میں صبر کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، ایسا نہیں، کوشش کرنا اس مصیبت پریشانی اس چیز کو نکالنے کی یہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر جو ہے یہاں کہے گا کہ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اس وقت کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ یہ وہی جہنم ہے، یطوفون بینہا و بین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین
جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ اہل مکہ کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑایا کرتے تھے، لے آؤ وہ عذاب تمہارا دیکھیں تو صحیح کیسا ہے کر کے، اور قبرستان میں سے ہڈیاں لا کے سامنے رکھ دیتے۔ تم بولتے نا کہ دوبارہ پیدا ہوں گے، مطلب یہ ہڈیاں ہیں ان کے مرے ہوئے، اب ان کو دوبارہ پیدا کروا کے بتاؤ۔ ایسا کرتے تھے وہ لوگ، تو یہ سب چیزیں وہ لوگ کرتے تھے۔ ہاں، تو اب اس دن جو ہے ان کے، اب یہاں جتنا انکار کر رہے، مذاق اڑا رہے، بات کو نہیں مان رہے، یہ ہو جا رہا، لیکن وہاں اس جہنم کے سامنے مجرمین، ان سے کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو تم دنیا میں جھوٹ قرار دیا کرتے تھے، اور اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ یہ سب فیکٹس ہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کروائی، اور وہاں یہ چیزوں کو بتایا، دکھایا گیا، اور آپ نے اپنے حدیث کے اندر بتایا یہ چیزیں۔ اسی لیے ہم دنیا کے اندر جو زندگی گزارنا ہے وتھ پرپز گزارنا ہے، مقصد کے ساتھ گزارنا ہے۔ ایسے کھیل تماشے لغو یہ چیزوں میں نہیں بات یہ بلکہ میں مسلمان ہوں تو کیوں ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، اور جانے کے لیے کیا تیاری کرنا ہے، وہ سب ہمیں جو ہے یہ کرنا ہے، سوچ کہ زندگی شعوری طور پر ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ تو وہاں جو ہے اس کے درمیان وہ کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گردش کریں گے۔ جب وہ پانی مانگیں گے تو ان کو کیا دیا جائے گا؟ سورہ غاشیہ میں فرمایا کھولتے چشمے کا پانی انہیں پلایا جائے گا، ان کے لیے جھاڑ کانٹے زقوم کا درخت کے سوا کوئی کھانا ان کو نہیں ہوگا۔ ایسا رہے گا منظر۔ یہاں امیجن کر کے دیکھو، تھوڑا سا ہم یہاں پر تکلیف میں آتے ہیں تو کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، لائٹ چلی جاتی تو کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، پانی نہ ملے تو کتنا ہم یہ ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی گرمی زیادہ ہوئی گرما کے اندر کتنا پریشان ہو جاتا ہے، اے سی میں، کولر میں، باہر ٹھنڈے چھاؤں، کول پلیسز، ہل اسٹیشن وغیرہ چلے جاتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا وہاں پر، بھگتنا ہوگا۔ اسی لیے اس کے سامنے رکھتے ہوئے ہم دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے دنیا سے گزرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنا کہ جو کچھ میں نے یہ اعمال کیا ہے کہ اللہ تو اسے راضی ہو، تو اس سے خوش ہو جا، تو اسے قبول کر لے۔ قبول اگر نہیں ہوئے، ریا، دکھاوا، نام نمود، شہرت کے لیے گیا پھر وہ، تو یہ چیز ہے، گردش کرتے رہیں گے۔ ہاں، یعنی جہنم میں بار بار پیاس کے مارے ان کا برا حال ہوگا، بھاگ کر پانی کے چشموں کی طرف جائیں گے، مگر وہاں کھولتا ہوا پانی ملے گا جس کے پینے سے کوئی پیاس نہ بجھے گی۔ اس طرح جہنم اور ان چشموں کے درمیان گردش کرنے ہی میں ان کی عمریں بیت جائیں گی۔ پھر آگے فرمایا گیا، پھر اپنے رب کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے، یعنی کیا اس وقت بھی تم اس کا انکار کر سکو گے کہ خدا قیامت لا سکتا ہے، تمہیں موت کے بعد دوسری زندگی دے سکتا ہے، تم سے باز پر سوال جواب بھی کر سکتا ہے، اور یہ جہنم بھی بنا سکتا جس میں آج تم سزا پا رہے ہو۔ یہ ہے آج کی آیت نمبر 39 سے 45 کی تفسیر۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم اس کے ذریعے سے صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اپنی زندگیوں کو درست کرنے، اللہ کی فرما برداری اور اس کا شکر کرتے ہوئے اس دنیا سے جو ہے ہم رخصت ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔